بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرات کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی اور جو احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی پیشن گوئی ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئی اس قدر بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جھگڑے میں 100 سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ایک بچے گا، یعنی 99% متحرک گروہوں میں سے صرف ایک گروہ بچے گا۔ یہ پیشن گوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے، اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا ایک ذخیرہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ جھگڑا کریں گے اور ہر کوئی اس کی ملکیت حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خون ریز ہوگا کہ 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے، بس ایک بچے گا۔ اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا۔ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ ناظرین، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سونے کے پہاڑ پہ زیادہ اہم عام فہم الفاظ میں کہیں تو سونے کے اس ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کی ہر قوم اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ کسی بھی فرقے کا حصہ بن کر اس لڑائی میں شامل ہوں گے، اور جو اس لڑائی میں شامل ہوگا وہ تمام کے تمام جہنمی ہوں گے۔ آخرکار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اللہ کے نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا اس سے۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس کو 3 مذاہب میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں: دریائے فرات جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل کے چیپٹر 16 میں بھی ہے کہ یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے اور یہ خشک ہو جائے گا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیشن گوئی بائبل میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس پیشن گوئی کو زیادہ وضاحت اور سرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہی ہو سکتا ہے۔ اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں سے دریائے فرات بہت زیادہ سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دریائے فرات اپنے اصل حجم سے 60% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کے مطابق یہ حادثہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی کا دریا بھی خود بخود خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا پانی سے سیراب کرتا رہا ہے ان علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہوگی۔ اگر ہم بات کریں اس سونے کے جزیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والے ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں کے انٹرویو کیے، جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواع جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی انتہا نہ رہے گی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے خانہ بدوشوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے، اس کے اندر سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، لیکن دریائے فرات کے کناروں پر آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے اپنے اجداد سے سنا ہے ایسا۔ ماہر گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے کنارے ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے ذرات برآمد ہوئے۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دریا کے نیچے سونے کا ذخیرہ ہے، لیکن دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود بھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سونے کے حصول کے لیے اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں نثار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا، لیکن جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دریا پر کیوں ایسا ہے تو انہوں نے یہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، اس لیے وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیرت کے جھٹکے مزید ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی کتابوں میں پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی پیشن گوئی کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس
ذخیرے کے برپا ہونے پر ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کا ایک ذخیرہ نکلنا، ان کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا، حدیث شریف کے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت اس کے بعد فوراً ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی امام مہدی بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فی الحال یہ تمام کے تمام اندازے ہیں، اس کے بارے میں حتمی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فرات کو خشک ہونا بہت بڑی علامت ہوگی، اور احادیث کے الفاظ کے مطابق دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگ اور نشانیاں طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے پاس بھیج دے گی، یعنی کہ تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، اور دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے جس پر قیامت واقع ہوگی۔ سائنسی حوالوں سے جب ماہرین نے اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے 10 سے 15 سال اور 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کا دہلنا ایک دردری زمین کی طرح سے ہوگا تو اس پر تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ جس طرح دریائے فرات کے پانی میں لوگ سونے کے ذرات ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب دریائے فرات بہت جلد خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع ہونے کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ آمین۔